خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں گے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ آمین۔ اس آیت میں یوحنا رسول ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس دنیا پر رہنے والا ہر ایک شخص گناہ گار ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور زبور نویس لکھتا ہے، ہم گاتے بھی ہیں ایسے، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اور ایک طرز عمل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے منہ سے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، میرے میں یہ کمزوری ہے جی، میں جھوٹا ہوں، میں یہ ہوں۔ اچھا، اگر اس بندے کو آپ جھوٹا کہہ دیں تو تاڑے سر دے والا نو پئے گا۔ اپنے منہ سے وہ اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہی لفظ پلٹ کے آپ اس کو کہہ دیں تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا وہ اقرار کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ان کو مانتا ہے۔ جبکہ یہاں پر یوحنا جس اقرار کی بات کر رہا ہے وہ سچے دل سے خدا کے سامنے اپنی اس کمزوری کو رکھنے کی بات ہے۔ بنیادی طور پر ایک دعائیہ زندگی اس وقت مضبوط ہوتی ہے اور ہم ایک استحکام کی طرف بڑھتے ہیں جب ہم خدا کے سامنے سچا اقرار کرتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ ہمارے دل سے اس الزام کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آج مسیحی کلیسیا کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم جو در آئی ہے، جو اس کے اندر انٹر ہو چکی ہے اور جس سوچ کے ساتھ وہ اتفاق کر چکے ہیں کسی حد تک، وہ یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کی شاید اتنی ضرورت نہیں۔ پاسٹرز اور وہ لوگ جو لیڈران ہیں وہ لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ ہدیہ جات لے کر آئیں، آپ دائیں یقیاں لے کر آئیں۔ چرچ پریکٹس میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب خدا آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ اپنے پیسے کا استعمال کیسا کرتے ہیں؟ کہ آپ اسے دنیاوی کاموں میں لگاتے ہیں یا آپ اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ پیسے کو خدا کے جلال کے لیے صرف کرنا ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے، لیکن محض پیسے تک کی کہانی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ کلیسیا پاکیزگی کی طرف آگے آئے اور اس کے دل پر جو گناہ کا الزام ہے وہ اس سے آزاد ہو۔ ہر ایک شخص روحانی طور پر اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہا یا وہ اس جگہ نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو جگہ جگہ یہ چیز سننے کو مل رہی ہے کہ آپ خدا کے لیے اپنے ہدیہ جات لے کر آئیں، آپ خدا کے کام کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں، آپ خدا کے کام کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور پھر خدا آپ کو برکت پر برکت دیتا جائے گا۔ آپ خدا کو دے گے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کس طرح خدا آپ کو امیر بنا دے گا۔ مطلب 100 میں سے شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو 90 سے زائد پادری جو ہیں، تقریباً 90 پادری ایسے ہوں گے، ایسے لیڈران ہیں جو لوگوں کو یہی چیزیں بتائے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے توبہ پر بھی کلام سنانا ہے تو توبہ کا حوالہ انہوں نے پڑھنا ہے اور چند ایک باتیں توبہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے سٹارٹ ہو جانا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے پیسے دیں، آپ اس کے لیے پیسے دیں، آپ یہ کریں، آپ خدا کے جلال کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اور انہیں ٹیچ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم جسمانی طور پر ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کریں تاکہ خدا کے سامنے ہم ناراستی سے بھرے ہوئے نہ رہیں بلکہ راست باز بن کے پیش ہوں۔ اور خدا کے سامنے کوئی بھی شخص راست باز بن کے پیش نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کے اندر اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ خدا کو کہے کہ دیکھ خداوند میرے سے کوئی گناہ ہی نہیں۔ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے ساری شریعت پر عمل کیا، بڑی بات ہے، اور خداوند نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تجھ میں ایک بات کی کمی، اور کمی یہ ہے کہ تو دولت سے بڑی محبت کر، تو اپنی ساری دولت اور میرے پیچھے ہو لے۔ لکھا ہے اس شخص کا چہرہ بڑا اداس ہو اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، یہاں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ بتایا کہ شریعت پر عمل کرنا کافی نہیں، مجھ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر تو سب کچھ کر لے اور مجھ سے محبت ہی نہ کرے، امسیہ بادشاہ کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہے، لکھا ہے اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا لیکن کامل دل سے نہیں کی۔ ہدیہ ہم ڈال رہے ہیں، دل سے نہیں ڈال رہے، دعا ہم کر رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، چرچ ہم آئے ہوئے ہیں
ذہن دنیاوی کاموں کے اندر گھرا ہوا. گفٹ ہم کسی کو دے رہے ہیں, مدد ہم کسی کی کر رہے ہیں, فیس بک پہ تصویریں لگا رہے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی, میں کہ یار آپ تصویریں فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. کہتا سر جی پھر وہ جو لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں پھر ان کو ہم نے دکھانا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے. میں کہا سر جی تسی فیس بک تے نہ لاؤ, تسی پرسنل واٹس ایپ تے انہوں نے تصویریں بھیج دو. میں اگر ایک شخص سے 1 لاکھ روپیہ لیتا ہوں کہ جی میں غریبوں کو رضائیاں دوں گا, تو میں نے جتنے لوگوں کو رضائیاں دی ہیں ان سب کی تصویریں کھینچ کے میں اس بندے کو بھیج دوں جس بندے نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, کہ میں ساری دنیا کے سامنے فیس بک پہ لگا کے یہ بتاؤں کہ دیکھیں جی ہم کتنی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. اس کے پیچھے اصل میں اپنا بزنس چلانا ہے. میری یہ فائنڈنگز ہیں, میری یہ سوچ ہے. ایک طرف ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم لوگوں کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ پھر ہم نئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو رضائیاں دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو دوائیاں دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو فیسیں دے رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں, لہٰذا اور لوگ آ کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہم ایک بڑی ٹیم بن جائیں. تھوڑے دن کے بعد وہ بندہ گاڑی لے لیتا ہے. ایک بندے کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں, میں اکثر ایسی باتیں کر جاتا ہوں اپنے پیغامات. ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ایک بھائی وہاں پہ پہنچا, اس نے جا کے واٹس ایپ پہ نا اس کی تصویر بنا لی اور اس کی ویڈیو بنا لی. اس بچے کی شکل دکھائی, اس نے اس کی ٹانگ دکھائی کہ وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, اس کا گھر دکھایا کہ بڑے غریب لوگ ہیں, اور ساتھ ہی پھر اس نے اپنا فیس دکھایا. اس نے کہا کہ میں اس وقت فلاں گھر میں ہوں, یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے. یہ نیچے میرا نمبر چل رہا ہے, آپ اس نمبر پر مجھے ایزی پیسہ کر سکتے ہیں یا اس دوسرے نمبر پہ مجھے جیز کیش بھیج سکتے ہیں. اس بچے کے آپریشن کے لیے, اس بچے کے علاج معالجے کے لیے 20,000 روپیہ درکار ہے. تو میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے جو مسیحی ہیں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کے علاج معالجے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اس نے وائرل کر دیا, یہ میرے موبائل میں بھی آ گیا, اس کے موبائل میں بھی آ گیا, اماں جی کے موبائل سے بھی آ گیا, سب کے موبائل میں. اب وہ بیرون ملکوں تک پہنچ گیا وہ بچہ. اب لوگوں نے اس سے رابطے کرنے شروع کر دی اس بندے سے. کسی نے کہا جی میں 20 تو نہیں دے سکتا سر, میں 2,000 دے دوں گا. ویلکم ویلکم باجی, آپ دیں, یہ خدا کے جلال کے لیے آپ نے دینا. 2,000 انہوں نے دیتا, کسی نے 5 دیتا, کسی نے 6 دیتا, کسی نے 7 دیتا, کسی نے 500 دیتا, کسی نے 20,000 بھی دیتا. مطلب جو بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے 20,000 اس کے لیے کیا چیز ہے, چند ڈالر اس نے بھیجنے ہیں اور 20,000 روپیہ. اچھا, اب اس شخص نے کیا کیا, درکار تھے 20,000 لیکن اس کو اکٹھا ہو گیا 80,000. وہ اس فیملی میں گیا, اس نے ان کو 20,000 دیا, 60,000 دی دیہڑی لگ گئی. 20,000 دے کے اس نے پھر ویڈیو بنا لی. اب اس نے اس کی ماں کو ویڈیو میں شامل کر لیا, وہ مار ہو رہی ہے کیونکہ وہ غریب عورت تھی. اسی بھرا دے بڑے شکر گزار ہاں, انہیں 20,000 روپیہ ارینج کر کے دیتا. خدا نو بڑی برکت دے, خدا تانوں بھی برکت دے جنہاں نے اپنا ہاتھ بدایا. کام اس نے اچھا کیا, لیکن اس کے پیچھے اس کا اپنا بزنس بھی انوالو ہے. ایک ضرورت مند کی ضرورت کو اس نے ہائی لائٹ کر کے اس کے پیچھے بتا اپنا سار لیا, اور ساتھ اس نے لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کر لیا. جس بندے کو امریکہ سے 20,000 روپیہ اس نے منگایا تھا, انگلینڈ سے اس نے 6,000 منگایا تھا, سکھر سے اس نے 3,000, سب کو اس نے واٹس ایپ کر دیا کہ لیں جی میں نے آپ کے پیسے پہنچا دیے آگے. ان بندوں کا اعتماد حاصل ہو گیا اسے. نیکسٹ میں پھر وہ کوئی نیا کیس ڈھونڈے گا, کدھا ایکسیڈنٹ ہویا, کدی لت ٹوٹی ہے, کس بچی دا بیاہ ہے, کدھا بندہ جیل چ کھان نو روٹی نہیں, وہ کیسز ڈھونڈنا شروع کر دے گا اور پھر ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے گا. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن زیادہ تر اسی ڈگر پر چل نکلے. کورونا کے اندر بہت سے لوگوں نے اس طرح کا کاروبار سٹارٹ کر لی. میرے لیے یہ چیز بڑی حیران کن ہے کہ آپ اگر مدد کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. کلیسیا ایک بالکل الگ ڈگر پر چل رہی. ہم نے اپنا دھیان دنیاوی چیزوں پر لگا رکھا ہے, اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا ہی ہمارے لیے روحانی ترقی کا ثبوت ہے. اگر ہم جسمانی طور پر ترقی کر رہے ہیں, گھر بار آ گیا, کاروبار اچھا, روپیہ پیسہ اچھا, کھانا پینا اچھا, کپڑے اچھے ہو گئے, اور ہمارے پاس ضروریات زندگی اچھی ہو گئی, تو ہم کہتے ہیں جی ہم روحانی طور پہ بہت ٹھیک ہیں, ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہی نہیں. زبور نویس بار بار اپنے آپ کہتا ہے خداوند مجھے جانچ, مجھے مستقیم راہ پر لے کر چل. اور یہاں پر یوحنا یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے خدا کے سامنے, تاکہ ساری ناراستی سے وہ ہمیں پاک, کیونکہ وہی ہمیں ساری ناراستی سے پاک کر سکتا ہے, کیونکہ وہ سچا اور عادل ہے. لکھا ہے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اس سے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور ہم خدا کی حضوری میں آ کر ٹوٹتے نہیں, ہم خدا کے حضور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار نہیں کرتے, تو آپ بلیو کریں کہ ہم ایک ڈیڈ زندگی گزار رہے ہیں. سوچیں وہ شخص جو خدا کی حضوری میں آئے اور اسے اپنے گناہوں کا ہی پتہ نہ چلے, کیا وہ شخص خدا کی حضوری میں گیا جی؟ ایوب کی کتاب پڑھیں, ساری جگہ پہ وہ یہی کہتا رہا جی میرے میں گناہ نہیں, میرے میں کوئی گناہ نہیں.
خدا میرے سامنے آئے، خدا میرے سامنے آئے، میں خدا نہ گل کراں گا۔ ایوب میں واقعی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جو عام لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ ایوب کی کتاب کے پہلے ہی باب میں خدا نے یہ بات کہی کہ بھئی خدا نے خود اس کی گواہی دی، لیکن جب خدا منظر پہ آیا، جب ایوب کے سامنے آیا تو ایوب کہتا ہے میں خاک اور راکھ میں لیٹ کے توبہ کرتا ہوں۔ بھئی کس بات کی توبہ؟ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میرے گناہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب خدا دے سامنے آ کے کھلوتا، جب سرچ لائٹ اس پہ پڑی، انہوں نظر آیا کہ میرے تے تبے ہی تبے نے، وہ خدا انہوں نے معاف کر دے، میں اپنی راست بازی تے بڑا فخر کر رہا سا، میری راست بازی کسی کام کی نہیں۔ وہ شخص جو خدا کی حضوری میں آتا ہے اور اس سے اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ شخص کو خدا کی حضوری کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی میں ڈیلی 2 گھنٹے دعا کرتا ہوں، وہ دعا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کون سی خدا کی حضوری ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور خدا ہم پہ الزام ہی نہیں لگا رہا، اور وہ چیزیں ہم سے نکل ہی نہیں پا رہی، بلکہ ہم دوسروں کو اپنی ان 2 گھنٹے کی دعاؤں کے اندر الزام تراشی کر کے ان پہ ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ خدا ہم دے میں کسی نال برا نہیں کیتا، میں نہیں کسی نے برا کر دی، میں کسی سے برا نہیں کرتا، میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے، دوجیاں دے دل گندے نے۔ یہ چیز بہت خوفناک ہے۔ پاسبان، کلیسیا، لیڈرز اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں خدا دیکھ میں تیرے تے ایمان رکھنا، میں اپنا مقدمہ تیرے اگے لے آیا، دوسروں نے مجھے دکھ دیا، دوسروں نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ مجھے یہ انہوں نے میری لائف میں کیا ہے، میری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے پادری صاحب نے مجھے جھاڑ ڈال دی، وہ پادری صاحب کہتے ہیں کلیسیا مینوں پی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں ایڈا حلیم آدمی ہوں، کلیسیا مینوں تنگ کرن ڈی، میں پیسوں کے معاملے میں سچا ہوں، میں ہر معاملے میں ٹھیک۔ مطلب پاسٹر کو کلیسیا سے مسئلہ ہے، کلیسیا کو پاسٹر سے مسئلہ ہے، ہر بندے کو دوسرے سے ہی مسئلہ ہے، لیکن اس کو اپنا مسئلہ نہیں نظر آتا، اور یہی معاملے کی جڑ ہے۔ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے، سچے طور سے اپنی سکروٹنی ہمیں کروانے کی ضرورت ہے خدا سے، کہ خدا سے ہم کہیں کہ ذرا خدا ساڈا سکین کر۔ اگر ہم کلیئر ہو جائیں خدا کی نظر میں تو ہم بہت جلدی روحانی طور پر ترقی کریں گے، کیونکہ ہم اس طرح سے دعا ہی نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے۔ ہم ایک جرنل جملہ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم فادر جی کے سامنے اعتراف کرنے جاتے تھے، فادر جی میں اپنی ماں نوں نا بڑا ہی شیطانی ہوں، فادر جی میں اپنے پیو نوں بھی بڑا شیطانی ہوں، میں نہیں انہوں دا حکم مانتا۔ 4-5 لکھے پڑے وہ جملے تھے جو ہم بولتے تھے۔ فادر جی ہمیں جالی کے پیچھے سے کہتے تھے ہاں بیٹا خدا نے بھی آپ کے گناہ معاف کیے، آپ جائیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے سچا اقرار نہیں کرتے، فادر کے سامنے ہم نے کیا اقرار کرنا؟ ہم تو ایسے مکار لوگ ہیں، لیکن خدا ہماری دل کی حالت کو جانتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں روحانی بے چینی اور بیزاری اس لیے ہے کیونکہ وہ خدا کے سامنے آج تک سچا اقرار ہی نہیں کر سکتے کہ خدا ان میں گناہ گار۔ ناتن نبی جب داؤد کے سامنے آیا، اس نے کہا تو نے یہ حرکت کی ہے، اس پہ اس کا جرم ظاہر کیا۔ داؤد کو بتایا گیا ناتن نبی کے ذریعے سے کہ تو نے اسرائیل کا پیشوا ہونے کی حیثیت سے جو جرم کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو لے لیا اور اس سے اس نے زنا کیا، اور اس کے بعد اس نے اس کے شوہر کو بھی مروا دیا۔ ٹرائی تو اس نے بڑی کی کہ میرا یہ گناہ چھپ جائے۔ دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو کس طرح کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اس کے شوہر کو جنگ میں سے بلایا تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے اور جو گناہ میں نے کیا وہ چھپ جائے، لیکن وہ شخص وفادار تھا داؤد کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ نہیں جی میرے سارے ساتھی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی میں ادھر ہی سوؤں گا اور میں ادھر ہی رہوں گا، مجھے تو لگا شاید آپ نے کوئی بڑے خاص معاملے کے لیے مجھے بلایا۔ وہ پھر واپس جنگ میں چلا گیا، لیکن پھر داؤد نے ایک دوسرا پینترا بدلا اور وہ بڑا خطرناک تھا۔ اس نے مراسلہ بھیجا کہ اس بندے کو جنگ کے اس دائرے کے اندر بھیجو جہاں پہ ڈیفینیٹلی مرے گا۔ گھمسان کی جنگ جہاں پہ ہو رہی، جہاں تیر چل رہے ہیں، برچھیاں نشتر چل رہے ہیں، اینو اتھے بھیج دو تاکہ کٹیا بڑھیا جائے۔ اور وہ شخص مارا گیا وہاں، اور پھر خدا نے اپنے نبی کو بھیجا اور داؤد نے کہا ہاں مجھ سے گناہ ہوا، اور لکھا ہے خدا نے بھی تیرا گناہ معاف کی۔ کس قدر بڑا گناہ، اقرار اور اس کے بعد معافی۔ جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں کہ ہم نے غلط کیا ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ الزام تراشی ہماری لائف کو لے بیٹھے گی، اس نے ہمیں اپاہج کر رکھا ہے، یہ ہمیں روحانی طور پر گرو نہیں کرنے دے رہی، اور ہم ایسے انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت زبردست تھے، لیکن زیادتیاں ہی زیادتیاں ہوئی میرے ساتھ۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت سی چیزیں سوچی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ رویہ رہا ہے۔ میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ فلانے بندے نے جب میں چھوٹا تھا یہ کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور ایک لمبے عرصے تک میں اس کے اندر پھنسا رہا۔ اب بھی یہ چیزیں مجھ پر کبھی غالب آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ دوسرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دوسرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ میں خود ہوں۔ سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی شخصیت ڈیمیج کر سکتی ہے تو وہ میں خود ہوں،
کیونکہ دوسروں کا گناہ چھوٹا ہے، میرا گناہ بڑا ہے، اور اگر میں اپنے گناہ کے لیے خدا کے حضور تائب نہیں ہونا چاہتا، دوسروں کو الزام دینا چاہتا ہوں، تو خدا سے کیسے برکت پاؤں؟ تو یوحنا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو خدا کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سچا بنا کے، خداوند دیکھ میں اتھے انج کیتا، خداوند میں انج کیتا، خداوند دیکھ میں تے اچھا ہی سا، میں تو اچھی تھی، میں تو شادی میں بولی بھی نہیں تھی، میرے تے الزام لگ گیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ سارے کام کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے سے کلیئر نکال لیتے ہیں اور پھر سارا بلیم اور ملبہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ ہم کیوں عاجز نہیں ہیں آج؟ اس لیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے اندر روحانی فخر اور گھمنڈ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلیم لیس سمجھتے ہیں۔ اگر ہم مسیح یسوع میں اپنے آپ کو دیکھ کے بلیم لیس سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اوپر کوئی بلیم ہی نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مسیح کے بغیر ہماری لائف پر بہت سے بلیمز ہیں۔ ہم باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ایکٹ، ہمارا چال چلن، ہماری گفتگو ایسی ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ایسی کر جاتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو کم ہمت بنا دیتے ہیں اپنے جملوں سے، اور ہم دوسروں کی تعمیر و ترقی کے لیے سوچتے بھی نہیں اور دوسروں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور آپ ایک مضبوط دعائیہ زندگی کھڑی کرنا چاہتے ہیں یا ایک مضبوط دعائیہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ سچے دل سے، ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کا خداوند کے حضور اقرار کریں۔ محض زبان سے اقرار کرنے سے آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہمارے رٹے رٹائے جملے ہیں، خداوند میں بڑی گناہ گار ہوں، تو جانتا ہی، خدا نے تو پتا ہے کہ ایسی کی ہیں، لیکن خدا یہ جانتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی نہیں، یہ صرف منہ سے کہہ رہی ہے، یہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتی۔ زیادتی میرے ساتھ میری نند نے کی ہے، میں نہیں کچھ کیتا، غلط میری ساس سے، میں غلط نہیں، غلط میرا بندہ ہے، میں غلط نہیں، لڑائی میری ہمسائی نے کی تھی، میں نہیں سی کی تھی۔ سب چیزوں میں دوسرے ہی غلط ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ تو اس سے معاملات سدھار کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ تو خدا کے حضور اقرار کرنے میں فائدہ ہے کیونکہ وہ سچا اور عادل ہے، وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خدا انصاف کرنے والا ہے، اور جو زیادتیاں لوگوں نے ہم سے کی ہیں ہمیں بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے کہیں کہ خدا وہ چھپی ہوئی باتیں بھی مجھے یاد کرا جنہوں نے میں بھول گیا۔ ایک کہاوت ہے بڑی مشہور کہ شکاری جب حملہ کرتا ہے جانور پہ، اس پہ تیر چلاتا ہے، اس کی ٹانگ پہ لگ جاتی ہے، وہ زخمی ہو کے بھاگ جاتا ہے کہیں جھاڑیوں میں، شکاری کے ہاتھ نہیں آتا۔ تو کہاوت یہ کہتی ہے کہ جی جو شکاری ہوتا ہے وہ تیر چلا کے بھول جاتا ہے کہ میں نے کس جانور پہ تیر چلایا تھا، لیکن وہ جانور نہیں بولتا، انہوں دا چہرہ یاد رہتا ہے کہ انہیں مینوں لنگڑا کیتا سی۔ تو پرابلم یہ ہے ہم کئی تیر چلا رہے ہیں لوگوں پہ، ہم تیر چلا چلو کے بھول جاتے ہیں، لیکن جس کو تیر لگا ہوتا ہے انہوں پتا ہوتا ہے کی ہویا سی میرے میں۔ تو یہ معاملہ دونوں طرف سے ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم ان کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، میں تو خدا نہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے میں اپنے بھرا نہ نہیں بولتا، میں انہوں فارغ کرتا ہے۔ کئی بار ہم خدا کو کہتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں، یہ ایک عام جملہ ہے، سر جی میرے دل سے تہاڈے لیے کوئی میل نہیں، دوسری طرف مل بھی نہیں رہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میرے دل سے کوئی میل نہیں، اے بھی کہہ رہا ہے میرے دل سے کوئی میل نہیں، تو ملاقات پھر بھی نہیں آ گئی آپس سے۔ ایسا مطلب ہے کہ دونوں دے دل سے میل ہے، دونوں ہی جھوٹے۔ جب تو اپنی نظر گزراننے کے لیے آئے، اپنی نظر اور تجھے یاد آ جائے، تینوں پتا چل جائے، تینوں گل یاد آ جائے کوئی میں تے راتی اپنے بھرا نہ لڑے، نظر اتھے ہی چھڈ، کاہن کو کہے گا جی میں آیا، موٹر سائیکل سٹارٹ کر، پہنچ اپنے بھرا، باہر جا کے انہوں کال کر۔ چلو اب تو بڑی آسانی ہے، جب یسوع مسیح نے یہ بات کی تھی اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ہوں تے موبائل ہے، او پادری صاحب ایک منٹ جلی میرے ہجے نا میرے لیے دعا کرنا، میں آیا ایک منٹ، باہر جا، ہیلو یار میں راتی تیرے نال بڑی بدتمیزی کی یار، مینوں معاف کر دے بیٹا، تو میرا چھوٹا بھی ہے، یا بھائی جان تسی میرے تو بڑے ہو، میں بہت زیادتی راتی کر گیا، میرا دل دکھیا، میں دعا کرن آیا تو مینوں خدا نے یاد کرائی ہے گل، خدا نے مینوں الزام دیتا ہے، میں معذرت چاہنا تاڑے تو، باجی میں معذرت چاہنا بیٹا مینوں معاف کر دے۔ چھوٹوں سے بھی معافی مانگ لے، بڑوں سے بھی۔ جب آپ مانگ لیں گے اس کے بعد آپ چاہے 10 روپے لے کے آئے ہیں، چاہے 20 روپے لے کے آئے ہیں، چاہے 100 لے آئے ہیں، چاہے 1000 لے کے آئے ہیں، تب وہ مقبول ہوگا۔ ادروائز وہ لاکھ روپیہ بھی کوڑا ہے جو آپ خدا کے سامنے لے کے آئے ہیں، آپ نے جس طرح سے اس کو گزرانا ہے وہ خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ خداوند یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اچھا تو پہلے گزران لے پھر جا کے معافی مانگ لے، نہیں پہلے معافی مانگ کے آ، پہلے اپنا معاملہ کلیئر کر کے آ، پھر آگے گزران، پھر وہ مقبول ہوگا۔
یہاں پر چرچوں کے اندر انبار لگا ہوا، لوگ ایک دوسرے سے لڑے میں، عبادت کے بعد وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی، وہ کسی سے ہاتھ ملانے، اور وہ کئی دفعہ جب آخری دعا ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے عبادت ختم ہونی، اکھاں کھلنی ہے، ملنا پینا، وہ پہلے انفور ہو جاتے ہیں۔ پاج پوچھتا باجی تسی پہلے چاہے وہ بھائن بس اسی جلدی جانا سی، بچیاں نوں ذرا پیپر سی بچے۔ یہ ہماری چلاکیاں اور مکاریاں ہیں جو ہمارے اندر بھری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعوے بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ جی خدا دا بڑا فضل ہے، خدا کا بڑا فضل ہے ہم پہ۔ جب تک ہم سچے طور سے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، جب تک ہم سچے طور سے اپنی حالت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری دعائیہ زندگی کبھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلسل دعا کرنی پڑے گی، خدا کا انتظار کرنا پڑے گا، خدا کی شکر گزاری کرنی پڑے گی، اور ہمیں خدا کے سامنے بڑے سچے طریقے سے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں روحانی طور پر اسٹرینتھن کرتی ہیں، مستحکم بناتی ہیں۔ لیکن آج افسوسناک حالت یہ ہے کہ کلیسیا کا دھیان ان باتوں کی طرف نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کچھ ایسے بھی پادری آگے نے جنہ دی ساری دعاواں خدا سن لیتا ہے۔ لوگ جب مجھے فون کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ ایمان سے فون کرتے ہیں، اور انہیں فون چلیں کرنا بھی چاہیے، میں اس چیز سے کوئی ناراض نہیں کہ لوگ مجھے کیوں فون کر کے دعا کرواتے ہیں، وہ دعا کروانا چاہتے ہیں، اور خدا بہت سی دعائیں سن بھی لیتا میری، لیکن خدا میری ہر دعا نہیں سنتا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بہت سی چیزیں میں نے تو دعا کر دی، لیکن اس بندے کی کیا حالت ہے۔ میں جتنی بھی دعائیں کروں، پاسٹر جتنی بھی دعائیں کریں، سارے مریض بچ دے جان۔ تسی دیکھو دنیا دی بادی کی نہیں بات جائے، یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقت ہے۔ مجھے آج تک کسی بندے نے یہ دعا نہیں کی کہ سر جی میری بہن بڑی بیمار ہے، تو آپ دعا کریں کہ خداوند کی اگر مرضی ہے تو خداوند اس کو اپنے پاس لے جائے، یا خدا اس کو زندہ رکھے۔ شاید 1000 میں سے 2000 میں سے شاید کوئی ایک کال ایسی آئے، ورنہ ایسے نہیں آتی کال۔ سر آپ دعا کریں میرے بھائی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، میرے بندے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری دادی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہی دعا کراتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دعا تو ہم کر دیتے ہیں لیکن وہ بندہ بچتا نہیں۔ 100 سال دا بندہ بھی دعا اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ کہندا جی میں دعا کرو جی بس میں ٹھیک رہوں۔ 300 سال دے بندے اتنے پھر رہے ہوں، نہ انہوں کو ٹریا جا رہا ہے، چکیا بھی نہ جا رہا ہے، مطلب 300 سال کے بندے کی ہڈیاں تو اتنی ویک ہو جائیں گی انہوں چکن نہ لی باہر نکل جانی، کیونکہ اس میں رہنا ہی کچھ نہیں۔ خدا بہت سی چیزوں کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی دعا میں نے سننی ہے، کون سی دعا نہیں سننی۔ تو یہ بھی ایک سوچ ہے کہ جی فلانے بندے کی ہر ایک دعا خدا سن لو، سر جی تسی تے خدا دے بڑے نزدیک ہو۔ میں یار تم ہی نزدیک ہو جا، مینوں لہذا لائسنس ملیا ہے، میں نے بھی اسی طرح سے نجات پائی ہے جس طرح سے آپ کو نجات ملی ہے، میں بھی اسی یسوع پہ بلیو کرتا ہوں جس پہ آپ کرتے ہیں۔ تو مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو کمتر اور دوسروں کو زیادہ بنا کر اپنا بتا سارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم بس یہی کہتے ہیں سر جی او بھائی جان او باجی تسی بڑے خدا دے قریب ہو، میں دے با گناہ گار جا بندہ۔ آرٹیفیشل جملے بول بول کے ہم نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل ہی بنا لی۔ کب تک ہم آرٹیفیشل رہیں گے؟ ہمیں سچائی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں خداوند میں گناہ گار، اب میں نے ان چیزوں کو دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ یہ میری غلطیاں ہیں، ان کو میری زندگی سے دور کر، ان کو میری زندگی سے دور کر دے، میں ان کے ساتھ مزید نہیں۔ 40 سال میں نے گزار لیا ان چیزوں کے ساتھ، لیکن اب میں 41ویں سال ان چیزوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتی اور جینا چاہتا، میں ان سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا، مجھے آزاد کر دے۔ اور پھر جب آپ کو ان چیزوں سے آزادی ملے گی، آپ کے اندر ایک عجیب خوشی اور شادمانی آئے گی، اور آپ خداوند کے قریب اور جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، آپ خداوند کی گہری حضوری میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف آ ہی نہیں رہے، ہم نہیں ان چیزوں کی طرف آ رہے، لیکن خدا ہمیں انہی چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہے کہ ہم سچا اقرار کریں، کیونکہ جب ہم خدا کے سامنے سچائی سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، دوسروں پہ الزام لگانا چھوڑ دیں گے، تب ہماری روحانی ترقی سٹارٹ ہوگی۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، آج تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کا نقصان کیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کا نقصان کیا، اور میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی باتوں سے دکھ بھی دیا ہے، اپنے کاموں سے دکھ بھی دیا ہے، بہت سے لوگوں کی توقعات پر میں پورا نہیں اتر سکا، لیکن خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ کمزور میں ہی ہوں، نکما میں ہی ہوں، اور تو ہی مجھے ان کمزوریوں سے، ان ناکامیوں سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ فقط تیرے ہی پاس یہ صلاحیت ہے۔ میں اس بات کا سچے دل سے تیرے حضور اقرار کرتا ہوں، جو توفیق دے کہ خداوند تیرے کلام کی جو باتیں مجھ پر تیرے فضل کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہیں، میں جیسے بھی میرے الفاظ ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اور جیسی بھی میری باتیں ہیں، شاید میں ایک بہت اچھا بولنے والا نہیں، شاید میں ایک بہت اچھا پریچر نہیں، لیکن جو کچھ بھی خداوند تو نے مجھے دیا ہے میں اسے دیانتداری سے لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔
اور جن لوگوں کو تو نے مقرر کیا ہے کہ وہ ان باتوں کو سن کے برکت پائے اور ان کی زندگی تبدیل ہو، یہ باتیں ضرور ان تک پہنچیں گی، میرا یہ ایمان ہے۔ تو خداوند مجھے توفیق دے کہ میں ہمبل ہو کر، خاکسار ہو کر تیرے حضور چلتا رہوں اور یہی تعلیم لوگوں کو دیتا رہوں۔ مجھے معاف کر ان تمام باتوں کے لیے جو میں نے جانے انجانے میں لوگوں کے لیے کی ہیں، یا میں نے ان کا دل دکھایا، یا میں ان کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب بنا ہوں۔ مجھے ان باتوں کے لیے معاف فرما اور مجھے آگے سے تیار کر کہ میں ہر قسم کی غیر ضروری گفتگو سے اپنے آپ کو بچا سکوں، ہر قسم کے ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤں جو مجھے خداوند تیرے کلام سے دور لے جائے، بلکہ خداوند میں ان سچائیوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کروں، تیرے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کروں جو خداوند مجھے تیرے ساتھ جوڑ سکتی ہیں۔ میں تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر گزار ہوں جس کا خون مجھے پاک کرتا ہے، جو گناہ کے الزام سے مجھے بچاتا ہے۔ اس لہو کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خداوند اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سب پر تیری برکت ہو، ان سب پر تیری برکت ہو، اور خداوند ہم سب کو پرسنلی طور پر اپنے آپ کو دیکھنے کا شرف عنایت کر دے۔ ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف جب بھی جائیں، ہمارا دل ان کے لیے ترس اور محبت سے بھر جائے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو خداوند دیانتداری سے تیرے سامنے لائیں کہ خداوند کم از کم مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تجھ سے معافی کے درخواست گزار ہیں اور خداوند شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب بھی ہم تیرے پاس آتے ہیں تو ہمیں قبول کرتا ہے اور خداوند ہمیں ایک مہربان باپ کی طرح ڈیل کرتا ہے۔ تو آج کی اس ساری برکت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے ہمیں دی، اور خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح اپنے حضور قائم رہنے کا فضل عنایت کر، یسوع کے نام میں آمین۔